کہ ان میں جس ہاتھ کو چاہو پسند کر لو۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کا دایاں ہاتھ پسند کرتا ہوں، اور میرے رب کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں اور برکت والے ہیں۔ پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا تو اس میں آدم کی اولادال نظر آئی۔ آدم علیہ السلام نے سوال کیا کہ اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ تیری اولاد ہے۔ اور اچانک ان کو معلوم ہوا کہ ہر انسان کی عمر اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھی ہوئی ہے، اور ان میں ایک آدمی زیادہ روشن چہرہ والا تھا، سب سے زیادہ روشن چہرے والوں میں سے تھا۔ اس کی عمر صرف 40 سال لکھی ہوئی تھی۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ تیرا بیٹا داؤد ہے، اور اس کی عمر صرف 40 سال لکھی ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہا اللہ اس کی عمر میں اضافہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی عمر وہی ہے جو لکھی جا چکی ہے۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ میں نے اپنی عمر میں سے 60 سال اس کو دے دیے۔ فرمایا یہ تیرا اپنا معاملہ ہے، اب تم جنت میں ٹھہر جاؤ۔ آدم علیہ السلام جنت میں ٹھہرے جتنا عرصہ اللہ تعالیٰ نے چاہا، پھر جنت میں سے اتار دیے گئے، اور آدم علیہ السلام اپنی عمر شمار کرتے رہے۔ جب موت کا فرشتہ ان کے پاس آیا تو آدم علیہ السلام نے کہا تم جلدی آ گئے، ابھی تو 60 سال میری عمر میں سے رہتے ہیں، اللہ نے میری عمر 1000 سال لکھی ہے۔ فرشتے نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن تم نے اپنی عمر میں سے 60 سال اپنے بیٹے داؤد کو دی دیے تھے۔ آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا، اس کی اولاد بھی انکار کرتی ہے۔ آدم علیہ السلام بھول گئے، اور ان کی اولاد بھی بھول جاتی ہے، پس اس دن سے لکھنے اور گواہ قائم کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جناب رسول کریم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور ان کا قد 60 ہاتھ تھا۔ پھر فرمایا جاؤ اور فرشتوں کے اس گروہ پر جا کر سلام کہو، اور غور سے سنو جو وہ جواب دیں، وہ تیرا اور تیری اولاد کا آپس میں تحفہ ہے۔ پس آدم علیہ السلام نے جا کر کہا السلام علیکم، تو فرشتوں نے جواب میں کہا ولکا السلام ورحمۃ اللہ۔ فرشتوں نے ورحمۃ اللہ کے لفظ زیادہ بولے۔ پھر اپنے فرمایا سب مخلوق بہشت میں آدم علیہ السلام کی صورت میں داخل ہوگی، اور اس وقت سے لے کر آج تک مخلوق کے قد میں کمی ہوتی جا رہی ہے۔ اور امام احمد نے حضرت سعید بن مسیب کے واسطہ سے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ جناب نبی کریم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد لمبائی میں 60 ہاتھ تھا اور 7 ہاتھ چوڑائی میں تھا۔ اس روایت کو حضرت امام احمد ہی لائے ہیں، اور امام احمد نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ جب دین قرض کے بارے میں آیت نازل ہوئی تو حضور نے فرمایا سب سے پہلے حضرت آدم نے انکار کیا۔ یہ الفاظ اپنے 3 بار ارشاد فرمائے۔ اس کی تفصیل یوں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو قیامت تک ہونے والی کو نکالا، اور آدم علیہ السلام پر پیش کی، تو آدم علیہ السلام نے ان میں سے ایک شخص جو سب سے زیادہ روشن چہرے والا تھا کو دیکھ کر عرض کیا اے پروردگار یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ تیرا بیٹا داؤد ہے۔ پوچھا اے اللہ اس کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا 60 سال۔ اے اللہ اس کی عمر میں اضافہ فرما دے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، صرف ایک صورت ہے، وہ یہ کہ تیری عمر اس کو دے کر بڑھا دیتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی، 40 سال داؤد کی عمر میں اضاف کر دیا۔ پھر اس بات کو لکھا اور فرشتوں کو گواہ بنایا۔ پھر جب آدم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو اس کی روح قبض کرنے کے لیے موت کے فرشتے آئے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی میری عمر کے 40 سال باقی ہیں، تو ان کو بتلایا گیا کہ تو نے اتنے سال اپنے بیٹے کو دیے ہیں۔ آدم نے کہا ایسا نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا دکھایا اور فرشتوں نے گواہی دی۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے انکار کیا، یہ بات اپنے 3 بار ارشاد فرمائی۔ واقعہ اس طرح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا،
اور اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور اس کی اولاد کو نکال کر آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ آدم علیہ السلام نے ان میں سے ایک زیادہ چمکدار اور زیادہ روشن چہرے والے کو دیکھا اور عرض کی آ اللہ اس کی عمر زیادہ کر دے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہاں اگر تو اپنی عمر اس کو دی دے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی عمر سے 40 سال دی دیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو تحریر فرمایا اور فرشتوں کو اس پر گواہ بنایا۔ پھر جب اللہ نے ارادہ فرمایا اس کی روح قبض کرنے کا اور فرشتے روح قبض کرنے گئے تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ ابھی تو میری عمر سے 40 برس باقی رہتے ہیں۔ ان کو کہا گیا کہ اپنے یہ سال اپنے بیٹے داؤد کو دیے ہیں۔ اپنے انکار کیا اللہ تعالیٰ نے وہ لکھی ہوئی تحریر نکالی اور اس پر گواہی قائم کی، پھر حضرت داؤد کے سال مکمل کیے اور آدم علیہ السلام کی بھی 1000 سال مکمل کر دی۔ یہ روایت صرف امام احمد اور علی بن زید ہی لائے ہیں، ان کے بغیر کسی اور نے بیان نہیں کی، اور اس میں نکرت ہے۔ طبرانی نے حضرت ابن عباس سے یہ روایت بیان کی ہے۔ دریافت کیا گیا، اپنے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا اور آپ سے اس بارے میں سوال ہوا تھا۔ اپنے فرمایا اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا اور اپنا دایاں ہاتھ اس کی پشت پر پھیرا اور اس سے اس کی اولاد کو نکالا، اور فرمایا یہ لوگ میں نے جنت کے لیے پیدا کیے ہیں اور یہ جنت والوں جیسے ہی عمال کریں گے۔ پھر اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور اس کی اولاد نکالی، اور فرمایا کہ یہ میں نے جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں اور یہ جہنم والوں جیسے ہی عمال کریں گے۔ ایک آدمی نے اب سے سوال کیا کہ پھر عمل کیوں کیا جاتا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے فیصلہ کیا ہوا ہے؟ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ بندے کو جنت کے لیے پیدا کرتا ہے تو وہ جنتیوں کے عمال کرتے کرتے فوت ہو جاتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو جہنم کے لیے پیدا کرتا ہے تو وہ جہنمیوں کے عمال پر لگا رہتا ہے، انہیں کے عمال پر فوت ہوتا ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس روایت کو امام احمد، ترمذی، نسائی، ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابن حبن نے اپنی صحیح میں کئی طریق سے امام مالک کے واسطہ سے بیان کیا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے اور مسلم بن سیار کا حضرت عمر سے سما نہیں ہے۔ ابو حاتم اور ابوذر نے بھی ایسے ہی کہا ہے، مگر ابو حاتم نے اتنے لفظ زیادہ کہے ہیں کہ ان کے درمیان راوی نعیم بن ربیہ ساقط الاعتبار ہے۔ ابو داؤد نے بھی یہ روایت حضرت عمر بن خطاب سے بیان کی ہے، اس کی سند میں نعیم بن ربیہ راوی موجود ہے۔ دار قطنی نے کہا ہے ابو فرو بن یزید سفیان الرہاوی نے عمر بن جشم کی زید بن ابی انیسہ سے مطابقت کی ہے۔ امام مالک کی نسبت ان دونوں کی بات زیادہ درست معلوم ہوتی ہے، یعنی نعیم بن ربیہ کا واسطہ موجود ہے اور امام مالک کی روایت منقطع ہے۔ یہ تمام احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو اس کی پشت سے نکالا اور وہ چیونٹیوں کی طرح تھی اور ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، دائیں جانب والے بائیں جانب والے، اور فرمایا دائیں جانب والے جنت میں جائیں گے اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اور بائیں والے جہنم میں جائیں گے اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، البتہ گواہ بنانا اور زبان سے بول کر وحدانیت کا اقرار کروانے کی بات ثابت شدہ احادیث میں نہیں آئے۔ سورۃ اعراف والی آیت کو اس پر محمول کرنا محل نظر ہے، اور اس کے متعلق تمام احادیث و آثار مختلف اسنید و الفاظ سمیت ہم نے اپنی تفسیر میں ذکر کیے ہیں۔ واللہ علم۔ حضرت ابن عباس نے ایک حدیث نبی کریم سے بیان کی ہے کہ آپ کیا تم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عرفہ کے دن نعمان جگہ میں آدم کی پشت سے تمام اولاد روحوں کو نکالا اور اس کے سامنے پھیلا دی اور پھر آمنے سامنے ان سے کلام کی۔ الاعراف 173/172۔ میں تمہارا رب نہیں ہوں، انہوں نے کہا ہاں گواہی دیتے ہیں۔ اس کی یہ اقرار اس لیے کروایا تھا کہ تم کل قیامت کے دن یہ نہ کہہ دو کہ ہمیں اس کی خبر نہیں تھی، تم یہ کہہ دو کہ ہمارے آباؤ اجداد نے ہم سے پہلے شرک کیا تھا
اور ہم ان کی اولاد تھے ان کے بعد پیدا ہوئے، کیا تو ہمیں ان برے کاموں کی وجہ سے ہلاک کرتا ہے جو اہل باطل نے کیے تھے۔ اس روایت کی سند قوی اور مسلم کی شرط پر ہے، اور اس کے موقوف و مرفوع ہونے میں اختلاف کیا گیا ہے، اور موقوف ہونا اس کا زیادہ صحیح ہے۔ جمہور علماء اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ نے اولاد آدم سے پختہ وعدہ لیا تھا۔ اس کی دلیل وہ حدیث پیش کرتے ہیں جو حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ نبی کریم منیلا نیلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک جہنمی آدمی کو کہا جائے گا کہ اگر تجھے زمین کے تمام خزانے مل جائیں تو اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے یہ سب کچھ فدیہ میں دینے کے لیے تیار ہے؟ وہ کہے گا ہاں تیار ہوں، یا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے اس سے آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا، اور تو ابھی آدم کی پیٹھ میں تھا کہ میں نے تجھے سے وعدہ لیا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، اور تو نے اس کے خلاف کیا اور میرے ساتھ شرک کیا۔ حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے کہ آیت اور اس کے بعد والی آیت کے متعلق انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک پیدا ہونے والوں کو جمع فرمایا، ان کو پیدا کر کے ان کی شکلیں بنائے، ان سے کہا کہ بولو، تو وہ بولنے لگے تو ان سے یہ عہد و پیمان لیا، اور ان کو ہی ان پر گواہ بتایا اور کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ کیوں؟ تو ہی ہمارا رب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں تم پر 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو گواہ بناتا ہوں، اور تمہارے باپ آدم کو بھی تم پر گواہ بناتا ہوں، تاکہ تم کل قیامت کے دن یہ نہ کہہ دو کہ ہمیں تو اس کا علم نہیں تھا۔ خوب اچھی طرح جان لو میرے سوا کوئی معبود نہیں، میرے علاوہ تمہارا کوئی رب نہیں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، میں تمہاری طرف اپنے رسول بھیجوں گا، وہ میرے وعدہ توڑنے سے تم کو ڈرائیں گے، اور تم پر اپنی کتاب نازل کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے، ہمارا معبود ہے، اور تیرے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں، اور کوئی رب نہیں تیرے سوا۔ اس دن انہوں نے اللہ کی اطاعت کرنے کا اقرار کیا، اور آدم علیہ السلام کو اونچا کیا، پس انہوں نے ان کی طرف دیکھا اور ملاحظہ کیا کہ ان میں کوئی امیر ہے، اور کوئی غریب ہے، اور کوئی خوبصورت ہے، اور کوئی بدصورت ہے۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ، تو نے ان سب کو برابر کیوں نہ بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ میرا شکر ادا کیا جائے، اور ان میں انبیاء کو دیکھا، ان پر سورج کی طرح روشنی چمک رہی تھی، ان سے رسالت و نبوت کا خصوصی وعدہ لیا۔ اور اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام پاک میں فرمایا اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا، اور تم سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے، اور عہد بھی ان سے پکا لیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو تم ایک طرف کے ہو کر دین خدا کے راستے پر سیدھا منہ کیے چلے جاؤ، اور خدا کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اختیار کیے رہو۔ خدا کی بنائی ہوئی فطرت میں تغیر و تبدیل نہیں ہو سکتا، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا النجم 56، یہ محمد بھی اگلے ڈر سنانے والوں میں سے ایک ڈر سنانے والے ہیں۔ اور اسی بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الاعراف 102، اور ہم نے ان میں سے اکثروں میں عہد کا نبھا نہیں دیکھا، اور ان میں اکثروں کو دیکھا تو بدکار ہی دیکھا۔ یہ روایت عبداللہ بن احمد بن حنبل ابن ابی حالم ابن جریر اور ابن مردویہ نے اپنی اپنی تفاسیر میں ذکر کیا ہے۔ مجاہد، اکرمہ، سعید بن جبیر، حسن بصری، قتادہ سری دیگر علماء سلف رحمۃ اللہ مہم اللہ تعالی اجمعین سے ان احادیث کے موافق آثار منقول ہیں۔ اور یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سب نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، مگر صرف ابلیس نے حسد اور دشمنی کی بنا پر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اللہ نے اس کو دھتکار دیا اور اپنی دربار سے ذلیل و خار کر کے شیطان مردود کی حیثیت سے اس کو زمین پر اتار دیا۔
حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم نے فرمایا کہ جب ابن آدم سجدہ کی آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان الگ ہو کر رونے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے، ہائے افسوس کہ ابن آدم کو سجدہ کا حکم ہوا، بس اس نے سجدہ کیا تو اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدہ کا حکم ملا اور میں نے نافرمانی کی تو میرے لیے جہنم ہے۔